بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوال پنجاب کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ اس شہر میں 8 جولائی کو معمولی سا واقعہ پیش آیا۔ ایک پرائیویٹ مسافر وین مسافروں کو لے کر کوٹ مومن جا رہی تھی۔ وین کو اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دائیں بائیں موجود لوگوں کو آگ بجھانی نہیں آتی تھی۔ وہ اس پر پانی اور مٹی پھینکتے رہے مگر آگ کنٹرول نہ ہو سکی اور یوں چند ہی لمحوں میں 5 لوگ جل کر کوئلہ بن گئے اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ زخمی ہسپتال پہنچ کر فوت ہو گئے جبکہ مزید 13 افراد زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں اور ان میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بھی بری طرح جھلسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے یہ لوگ اگر موت سے بچ گئے تو بھی ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ ان کے لیے جلے ہوئے جسموں کا علاج اور پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ پولیس حسب روایت بھاری نفری کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئی اور اس نے نعشیں اور زخمی ہسپتال پہنچا دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق وین CNG پر چلتی تھی۔ سفر کے دوران گیس سلنڈر لیک ہو گیا۔ گیس نے آگ پکڑ لی اور یوں پوری وین مسافروں سمیت جل کر راکھ بن گئی۔ ٹی وی چینلز پر شروع میں ٹکرز اور پھر خبریں چلیں تو خودکار نظام کے تحت وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا اور مرحومین کے لیے دعاؤں کا پیغام جاری کر دیا اور اگلے چند گھنٹوں میں پورا ملک، پورا سسٹم حادثے کو بھول چکا تھا۔ میرا دعویٰ ہے آپ آج 4 دن بعد DPO سے لے کر وزیر اعلیٰ تک کسی شخص سے اس حادثے کے بارے میں پوچھ لیں، کسی کو کچھ یاد نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ اس سے اگلے دن یعنی 9 جولائی 2023 کو جہلم میں پیش آیا۔ GT روڈ پر کالا گجراں کے قریب میاں سکندر ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں سلنڈر پھٹا اور اس نے پوری عمارت اڑا کر رکھ دی۔ 3 منزلہ ہوٹل چند سیکنڈز میں زمین بوس ہو گیا۔ اس واقعے میں بھی 6 لوگ ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ ان میں 3 شدید زخمی ہیں۔ حادثے کے وقت ہوٹل میں 35 لوگ تھے۔ جہلم میں کینٹ بھی ہے، لہٰذا پولیس کے ساتھ فوج بھی موقع واردات پر پہنچ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بھی سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا۔ ہوٹل کے نیچے سلنڈر فلنگ کی دکان تھی۔ فلنگ کے دوران سلنڈر پھٹا اور پوری عمارت کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کا بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا اور ساتھ ہی مرحومین کے لیے دعا بھی فرما دی اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا پیغام بھی جاری کر دیا۔ یہ دونوں واقعات 3 حقیقتیں ظاہر کرتے ہیں۔ ملک میں گیس سلنڈر سے سیفٹی کا کوئی سسٹم موجود نہیں۔ گیس اگر گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہے تو بھی اس کی پڑتال کا کوئی سسٹم نہیں، اور یہ اگر سلنڈرز کی شکل میں بیچی جا رہی ہے تو بھی اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم موجود ہی نہیں۔ چنانچہ گاڑیوں کے سلنڈرز کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں، اور یہ اگر سلنڈر کی شکل میں کسی عمارت میں موجود ہوں تو بھی یہ بم ہیں اور یہ کسی بھی وقت پوری عمارت کو تباہ کر کے قبر بنا سکتے ہیں، اور حکومت کے کسی ادارے کے پاس سلنڈر سیفٹی سسٹم بنانے اور اس پر عمل کروانے کے لیے وقت نہیں۔ دوسری حقیقت، ملک میں کسی شخص کو آگ بجھانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ گاڑیوں اور عمارتوں میں آتش زدگی سے بچاؤ کے آلات نہیں ہیں، اور آج تک کسی نے اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ چنانچہ جہاں آگ لگ گئی سو لگ گئی، اور یہ اگر قدرتی طریقے سے بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کریں، ورنہ دوسری صورت میں 25 کروڑ لوگوں کا ملک صرف تماشا دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری حقیقت، حکومت کا کام پالیسی بنانا اور اس پر عمل کرانا نہیں ہے، یہ صرف تعزیت کر سکتی ہے اور نوٹس لے سکتی ہے، اور بس۔ میں آج تک حیران ہوں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نوٹس کیسے لیتے ہیں
اور یہ بعد ازاں اس نوٹس کا کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر کوئی محقق کسی دن حکومتوں کے سارے نوٹسز جمع کر لے تو شاید پاکستان سے امریکہ تک کاغذوں کی سڑک بن جائے، کیونکہ حکومتیں ماضی کی ہوں یا پھر موجودہ، یہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے نوٹس لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ نوٹس کسی بلیک ہول میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑی ہی دلچسپ قوم ہیں۔ ہم اگر ایٹم بم بنانا چاہیں تو پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود گھاس کھا کر بھی ہم ایٹم بنا لیتے ہیں۔ ہم اگر جناح ہاؤس حملے کے حملہ آور کو تلاش کرنا چاہیں تو ہم صرف سوشل میڈیا کے کلپس دیکھ کر شکلیں نادرا کے ڈیٹا سے میچ کرتے ہیں اور پھر مجرموں کو تہہ خانوں اور غاروں سے بھی گھسیٹ کر نکال لیتے ہیں اور فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچے کے ڈاکو روزانہ نیشنل ہائی وے سے مسافروں کو اغوا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خاندانوں سے تاوان مانگتے ہیں، خاندان سوٹ کیسز میں رقم ڈال کر شہروں میں بیٹھ کر ڈاکوؤں کو تاوان ادا کرتے ہیں، اور اگر تاوان نہ ملے تو ڈاکو مغوی کو قتل کر کے گھر والوں کو اس کی ویڈیو بھجوا دیتے ہیں اور ریاست بے بسی سے دائیں بائیں دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ریاست ان ڈاکوؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے تلاش کر پاتی ہے اور نہ ان کے علاقوں میں جا سکتی ہے۔ ہم پوری قوم اس جناح ہاؤس کے لیے دکھی ہیں جس میں قائد اعظم نے ایک بھی رات بسر نہیں کی، لیکن جس میں قائد اعظم پیدا ہوئے اور ان کا پورا بچپن گزرا، وہ جناح ہاؤس گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں نشئی ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں۔ قائد اعظم کے دوسرے گھر فلیگ سٹاف ہاؤس کو حکومت نے میوزیم بنا دیا تھا، لیکن اس میوزیم میں بھی تالے پڑے ہوئے ہیں، اور قائد اعظم کی ذاتی اشیاء کی صفائی کو 10 دن گزر جاتے ہیں۔ ہم ایک طرف پی ٹی آئی کا نیٹ ورک پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اسٹریٹ کرائمز اور ڈاکے کنٹرول نہیں ہوتے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں روزانہ ہزاروں لوگ لٹتے ہیں۔ لوگ کراچی شہر میں شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتے کیونکہ لوگوں کو ان کی اپنی گلیوں میں لوٹ لیا جاتا ہے اور حکومت ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی، اور ہم ایک طرف دہشت گردی کی آگ بجھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم سے سلنڈر کنٹرول نہیں ہوتے۔ ہم اس تضاد کو کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے ہمارا ایشو صرف کیپیسٹی ہی نہیں، ہم بدنیت بھی ہیں۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود کر گزرتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو پھر قدرت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ملک میں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور حکومت تعزیتی پیغام جاری کر رہی ہے اور مزے سے گھر بیٹھی ہے۔ مجھے یقین ہے ملک میں اگر اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے، لوگ لٹتے بھی رہیں گے اور حکومت کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم رائفل کے ہوتے ہوئے بھی چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ میری حکومت اور ریاست دونوں سے درخواست ہے، آپ مہربانی کریں اور لوگوں کی ہلاکت کو سیریس لیں۔ گیس سلنڈرز کی سیفٹی، کچے کے ڈاکو اور بڑے شہروں سے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے کسی IMF یا ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے راکٹ سائنس بھی نہیں چاہیے، صرف نیت کافی ہوگی۔ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اپنے کسی ڈپٹی سیکرٹری کی ذمہ داری لگا دیں، یہ رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو دے دے، اور یہ دونوں IG حضرات کو بلا کر حکم دے دیں، آپ نے 1 ماہ میں شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ IG اگر کر دے تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ اپنی خدمت نہ کرنے والے IGs کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا، فوج کو ذمہ داری دیں اور ایک ہی بار کچے کے سارے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر کے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ہم نے اگر دہشت گردی کی جنگ جیت لی تھی تو کچے کے ڈاکو کیا چیز ہیں، اور آپ پولیس، ٹریفک پولیس
और गैस कंपनियों को सिलेंडर सेफ्टी का काम भी सौंपें। एक ही बार SOPs बनाएं और उसके बाद जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करे उसे उम्र कैद दे दें। कंपनी को भी 10-20 करोड़ रुपए जुर्माना करें और जिस इलाके में गाड़ी का सिलेंडर फटे या दुकान या रेस्टोरेंट में धमाका हो उसके ट्रैफिक एहलकारों और SHOs को सर्विसेज से फारिग कर दें। फिर देखें धमाके कैसे होते हैं और गाड़ियों की गैस कैसे लीक होती है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इस मामले में रोज़ाना रिपोर्ट्स भी लें। ये मामला फिर ख़त्म होगा, वरना शहरों में रोज़ाना गाड़ियाँ और इमारतें मलबे का ढेर बनती रहेंगी। इंसान के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा जानवर है जो गलती नहीं दोहराता, जबकि हम पाकिस्तानी ऐसा जानवर बन चुके हैं जो रोज़ाना इस उम्मीद पर पुरानी गलतियां दोहराता है कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। चुनाचे ये मुल्क गलतिस्तान बन चुका है। मेरी एहसन इकबाल से दरख्वास्त है ये मेहरबानी फरमाकर जाते जाते फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड को सरकारी और प्राइवेट तलीमी अदारों के कोर्स का लाजमी हिस्सा बना दें। पूरी कौम को ज़ख्मियों को उठाने और आग बुझाने की तमीज़ नहीं है। चुनाचे लोग अगर हादसे में बच जाते हैं तो उन्हें गाड़ियों से निकालते और आग बुझाते हुए मार दिया जाता है और मसले के हल के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हुकूमत बस इसे सिलेबस का हिस्सा बना दे और मीडिया पर कैंपेन करा दे। सैकड़ों हज़ारों लोग मौत से बच जाएंगे, मगर शायद हम ऐसे छोटे छोटे काम करना ही नहीं चाहते। ये नीयतों का फतूर है और ऐसे फतूर सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।